آج کل پاکستان میں ہر جگہ ایک ترکش ڈرامے کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ اس ڈرامے نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ارطغرل غازی نامی یہ ڈرامہ ترکی سے بھی زیادہ پاکستان میں مقبول ہو گیا ہے۔ اس ڈرامے کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ صرف 15 روز میں یوٹیوب پر 10 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو گئے۔ ترکی میں اس ڈرامے کی پہلی قسط کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بار دیکھا گیا ہے، جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس ڈرامے کے پاکستانی یوٹیوب چینل پر پہلی قسط کو صرف 3 ہفتوں میں 2.5 کروڑ سے زائد بار دیکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں مختلف جگہ بلوچی ثقافت کو عیاں کیا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کائی قبیلے میں بھی بلوچ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حلب میں بھی بلوچوں کو دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں سے اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ بلوچ سینکڑوں سال پہلے حلب میں رہتے تھے۔ آج بھی بلوچوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آباد ہے۔ چند سال پہلے کی جانے والی مردم شماری کے مطابق ترکمنستان میں بلوچوں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے، جو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں کے آبائی لوگ ہیں۔ ترکمنستان بھی کیسپین سی کے ساحل پر ہے۔ واضح رہے کہ کیسپین سی ایک سمندر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جھیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کا تعلق کہاں سے تھا؟ ارطغرل غازی کا تعلق اہلت سے تھا، جو کہ کیسپین سی کے مشرق میں ہے۔ یہی ان کی جائے پیدائش بھی ہے۔ سیزن 2 میں مختلف اقساط میں اہلت کا ذکر آتا ہے۔ کائی قبیلے نے وین نامی جھیل اور کیسپین سی کے درمیان مختلف علاقوں میں ہجرت کی، اور اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچوں کا تعلق کیسپین سی کے مشرقی علاقے سے تھا۔ نصیر دشتی اپنی کتاب دی بلوچ اینڈ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا پرانا نام بالاچک تھا، جو بالاشگان کے رہنے والے تھے۔ بالاشگان بھی کیسپین سی کے مشرق اور وین جھیل کے درمیانی علاقے کا پرانا نام تھا، جیسا کہ آپ اس پرانے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس علاقے کا کچھ حصہ ترکی اور کچھ حصہ آذربائیجان میں پڑتا ہے۔ یعنی ارطغرل قبیلے کا جس خطے سے تعلق تھا اس کا پرانا نام بالاشگان تھا۔ جب بلوچوں نے ایران کی طرف ہجرت کی تو فارسیوں نے انہیں بالاچ کا نام دیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر بلوچ ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربوں نے انہیں بلوش کہا۔ آج بھی عرب انہیں البلوشی کہتے ہیں۔ آج بھی بلوچوں میں بالاچ نام بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم میں بالاچکی یا بالاچک لفظ آج بھی بلوچ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران کے مغربی علاقوں سے لے کر ترکمنستان تک اور ترکمنستان سے لے کر وین جھیل تک آج بھی لاکھوں بلوچ رہتے ہیں، جو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں سینکڑوں سال سے آباد ہیں۔ ایران کی قدیم سلطنت دنیا میں سپر پاور کا درجہ رکھتی تھی۔ ایرانی تاریخ کے 8 بڑے سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کا نام پیرتین امپائر ہے، جسے فارسی میں اشکانین یعنی اشکانیوں کی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 250 قبل از مسیح کے دور میں قائم تھی۔ بہت قدیم ہونے کی وجہ سے اس سلطنت کے بارے میں بہت کم معلومات میسر ہیں۔ بلوچی لباس میں اگر ہم سب سے منفرد جز کی بات کریں تو وہ 3 ہیں، ایک بلوچی شلوار، دوسرا پندول اور تیسرا بلوچی چوٹ۔ اگر ہم اشکانی سلطنت کے آثار قدیمہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مجسمے عام لوگوں کا نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد کا بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ اس مجسمے کو دیکھیں تو پندول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ مختلف مجسموں میں شاہی خاندان کو بڑی شلواریں پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شامی نام کا مجسمہ ہے جسے ایران کے قومی عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اشکانی سلطنت بلوچوں کی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اشکانیوں کے لباس سے قریب ترین مشابہت بلوچوں کے لباس کی ہے۔ ایک اور